بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ متحدہ عرب امارات میں 2 ارب بیرل تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ جو بائیڈن کی صدارت میں تعلقات خراب نہیں ہوں گے، سعودی عرب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا سعودی عرب کا خفیہ دورہ۔ روسی نوجوان نے مضبوط ترین انسان کا مقابلہ جیت لیا۔ امریکہ میں کورونا ویکسین کا استعمال 22 دسمبر سے۔ ترکی یورپ کا جدا نہ ہونے والا حصہ ہے، صدر رجب طیب اردوان۔ دنیا کا بدقسمت ترین انسان۔ میاں نواز شریف تدفین میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے، خاندانی ذرائع۔ نماز نے باپ بیٹے کی جان کیسے بچا لی؟ چینی کمپنی کا کورونا ویکسین کا 10 لاکھ افراد پر کامیاب تجربہ۔ مشتری اور زحل قریب آ رہے ہیں، دھوپ غذا بھی اور شفا بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کی پیٹرولیم سپریم کونسل نے کہا ہے کہ ملک میں 2 ارب بیرل کے لگ بھگ تیل کے غیر روایتی نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ سپریم کونسل نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کی صدارت میں منعقدہ آن لائن اجلاس کے دوران توجہ دلائی کہ ابوظہبی میں تیل کے ذخائر میں 2 ارب بیرل کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سپریم کونسل نے منظوری دیتے ہوئے 5 برسوں کے دوران 448 ارب درہم کی سرمایہ کاری بڑھانے کی بھی منظوری دی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ان کا ملک توقع رکھتا ہے کہ جو بائیڈن کی صدارت میں دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل متاثر نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب نے ایسے تاثرات کو رد کیا کہ جو بائیڈن کے دور صدارت میں واشنگٹن اور سعودی عرب کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب کے انسانی حقوق سے متعلق خاموشی اختیار کی جاتی رہی ہے۔ تاہم نو منتخب صدر جو بائیڈن کئی معاملات پر سعودی عرب پر تنقید کر چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی موجودگی میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو اور شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات سعودی شہر نیوم میں ہوئی، تاہم سعودی عرب اور اسرائیل نے سرکاری سطح پر نیتن یاہو کے دورے کی تصدیق نہیں کی۔ ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ بھی موجود تھے۔ جبکہ دوسری طرف سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات فلسطین سے مستقل امن معاہدے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا۔ تعلقات قائم کرنے کی شرط یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدوں کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کیا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 2 ماہ قبل متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا پہلا خلیجی ملک بنا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے اس کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امید ہے کہ سعودی عرب بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیلی معاہدے میں شامل ہوگا۔ معاہدے میں شمولیت سے سعودی عرب اور اسرائیل کے مکمل تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ 22 سالہ روسی نوجوان نے سینکڑوں کلو وزن اٹھا کر مضبوط ترین انسان کا مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ مقابلہ جیتنے کے لیے ہر کھلاڑی کو وزنی کار اٹھا کر چلنے، رسی سے ٹنوں وزنی ٹرک کو 20 میٹر تک کھینچنے اور 100 کلو گرام وزنی ٹائر کو اٹھانے کا کام سونپا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال مضبوط ترین انسان منتخب کرنے کے مقابلے کا انعقاد کورونا کے باعث تماشائیوں کے بغیر کیا گیا تھا۔ امریکہ میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ کورونا کی ویکسینیشن دسمبر کے اوائل سے شروع کی جائے گی۔ ایک ایسے ملک میں جو کورونا کی وبا سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے،
وہاں بڑھتے ہوئے کیسز کی صورتحال میں یہ ایک مثبت خبر ہے۔ اس عالمی وبا نے اب تک دنیا بھر میں 14 لاکھ لوگوں کی جان لے لی ہے، جن میں 2,55,000 اموات امریکہ میں ہی ہوئی ہیں۔ بنائی گئی ویکسین حتمی ٹرائل میں 95% مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ویکسین لگائے جانے کا عمل کا آغاز ممکنہ طور پر 11 یا 12 دسمبر کو ہوگا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنے آپ کو یورپ کا جدا نہ ہونے والا حصہ سمجھتا ہے، لیکن ترکی دوہرے معیار کے رویوں اور حملوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترک قوم اپنے خلاف کھلم کھلے حملوں یا مخفی ناانصافیوں کے سامنے زیر نہیں ہوگی۔ حال ہی میں تیل کی تلاش کے لیے بحر روم کے متنازع علاقے میں قوموں کی کھدائی کے باعث ترکی کی یورپی یونین کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کے قدرتی وسائل کی دریافت کے معاملے پر یونان اور قبرص کے ساتھ متنازعہ چل رہا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے اعلیٰ ترین اہلکار جوزف بوریل نے اس ماہ ہی کہا تھا کہ ترکی کے قبرص کے خلاف بیانات سے ترکی کے یورپی یونین کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور ترکی کی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے رویے کی وجہ سے یورپی یونین کے بلاک کے درمیان علیحدگی کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ملک کا کسی ملک یا ادارے سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے سیاست، بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے۔ ترکی کے صدر نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ مہاجرین اور ترکی کی یونین کے ساتھ مکمل رکن بننے کے حوالے سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرے۔ صدر رجب طیب اردوان کا اشارہ 2016 میں ہونے والے اس معاہدے کی طرف تھا جس کے تحت ترکی نے مہاجرین کے یورپ جانے کے رجحان کو روکا، اور اس اقدام کے بدلے یورپ نے ترکی کو مالی امداد دینے اور خطے میں بغیر ویزے کے سفر کرنے کی سہولت مہیا کرنی تھی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے والٹر سمرفورڈ کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان قرار دیا جاتا ہے، جس پر ہر 6 سال بعد آسمانی بجلی گرتی، اور یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر بھی اس کے مرنے کے 6 سال بعد بجلی گر گئی۔ والٹر سمرفورڈ پہلی عالمی لڑائی کے دوران برطانوی آرمی میں آفیسر تھا۔ اس کو بیلجیم میں تعینات کیا گیا تھا، جہاں ایک دن وہ گھڑ سواری کر رہا تھا کہ اس پر آسمانی بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ کچھ ماہ کی معذوری کے بعد وہ دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تاہم اسے آرمی سے نکال دیا گیا۔ بعد میں وہ کینیڈا چلا گیا، جہاں اس نے نئی زندگی شروع کی۔ پہلی بار بجلی گرنے کے 6 سال بعد وہ ایک دن مچھلی پکڑنے کے لیے قریبی تالاب میں گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس پر آسمانی بجلی گری اور اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا۔ خوش قسمتی سے وہ 2 سال بعد تندرست ہو گیا اور نئی زندگی شروع کر دی۔ تیسری بار والٹر سمرفورڈ پر بجلی اس وقت گری جب وہ ایک پارک میں واک کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ 2 سال تک موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد آخرکار انتقال کر گیا۔ دوستو، اس شخص کے مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جاتی تو شاید یہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان قرار نہ پاتا، لیکن کہانی جاری رہی۔ جیسے ہی تیسری بار بجلی گرنے کے 6 سال مکمل ہوئے تو چوتھی بار آسمانی بجلی اس کی قبر پر گری، جس کی وجہ سے اس کا کتبہ ٹوٹ گیا۔ ماہرین کے لیے آج بھی یہ معمہ ہے کہ آخر ایک ٹائم کے ساتھ اس شخص پر بجلی کیوں گرتی رہی ہے۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ کی میت کو ریجنٹ پارک مسجد کے سرد خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کاغذی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت کو پاکستان روانہ کیا جائے گا۔ بیگم شمیم اختر کی میت کو پاکستان روانگی سے قبل نماز جنازہ ریجنٹ پارک مسجد میں ادا کی جائے گی۔ میاں نواز شریف خرابی صحت کی وجہ سے والدہ کی تدفین میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں آئیں گے۔ خاندانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اظہار تعزیت پر شریف خاندان شکر گزار ہے۔
خاندانی ذرائع سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیگم شمیم اختر کی وفات قدرتی ہے اور ان میں کورونا کی کوئی علامات نہیں تھیں۔ اسرائیلی شہریوں نے سڑک کنارے نماز ادا کرتے باپ بیٹے پر ڈاگ چھوڑ دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اسرائیلی شہریوں نے فلسطین میں باپ اور بیٹے پر تشدد کروانے کے لیے ڈاگ کو بھیجا، لیکن انہیں نماز ادا کرتے دیکھ کر ڈاگ اچانک رک گیا اور اس نے احتراماً اپنا سر جھکا دیا۔ یقیناً دیکھنے والوں کو حیرانگی ہوئی ہوگی کہ کس طرح جنگلی ڈاگ نے اپنی رفتار روکی اور اپنی جگہ پر رک گیا اور ادب سے اپنا سر بھی جھکا لیا۔ بھیجنے والوں کو یقین تھا کہ یہ ان دونوں کو تشدد کا نشانہ بنائے گا اور یہ باپ بیٹے کو مار دے گا، لیکن دوستو، باحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ چائنا کی ادویہ ساز کمپنی سینو فارم نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تیار کردہ کرونا ویکسین ہنگامی بنیادوں پر 10 لاکھ افراد کو استعمال کروائی جا چکی ہے۔ یہ ویکسین دنیا بھر میں 150 ممالک کے رضاکاروں میں تجرباتی بنیاد پر لگائی گئی، جبکہ چائنا میں تعمیراتی ورکرز، سفارتکاروں اور طلبہ کو استعمال کروائی گئی اور ان میں سے کسی کو بھی کورونا نہیں ہوا اور نہ مضر اثرات سامنے آئے۔ سینو فارم کے چیئرمین نے دعویٰ کیا تھا کہ ویکسین استعمال کرنے والے 56,000 افراد بیرون ملک بھی گئے اور ایئرپورٹس پر ان کے ٹیسٹ ہوئے جو سب کے سب منفی آئے۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ سینو فارم کی کورونا ویکسین کی آزمائش پاکستان سمیت 10 سے زائد ممالک میں آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آسمان پر مشتری اور زحل میں فاصلے کم ہو رہے ہیں اور قربتیں بڑھ رہی ہیں، جبکہ 16 دسمبر سے 25 دسمبر تک یہ دونوں سیارے ایک دوسرے سے اتنے قریب نظر آئیں گے کہ جتنے آج سے 800 سال پہلے دکھائی دیے تھے۔ یعنی یہ واقعہ فلکیات کے نایاب ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ منظر ان ملکوں اور علاقوں میں زیادہ واضح طور پر دیکھا جائے گا جو خط استوا سے زیادہ قریب ہیں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ ان علاقوں میں سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد تک مشتری اور زحل کو مغربی افق کے آس پاس دیکھا جا سکے گا اور اس قدرتی نظارے کا لطف اٹھایا جا سکے گا۔ اور اگر دوستو آپ فلکیات اور خاص طور پر فلکیاتی فوٹوگرافی کے شوقین ہیں تو یہ خبر یقیناً آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد ایسا دوسرا منظر 2400 میں ہی دکھائی دے گا۔ تقریباً ہر 20 سال بعد ایک موقع ایسا آتا ہے جب نظام شمسی کے باقی سیارے ہماری زمین سے بالکل سیر میں آ جاتے ہیں اور آسمان میں ایک سیدھی لکیر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ اس سال بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے، جو در حقیقت ایک فلکیاتی معمول ہے جس کا کسی قسمت یا بدقسمتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر طے کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے، جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہہ سورج کی تابکار شعاؤں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہیں، جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف 2% الٹرا بنفشی تابکار شعاعیں پہنچتی ہیں۔ طبی ماہرین جلدی کینسر سے بچنے کے لیے زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنے کو مضر قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب دھوپ انسانی صحت کے لیے غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے کہ مناسب دھوپ کھانے سے نہ صرف بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے بلکہ دل کے دورے اور فالج کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق کاروں نے دریافت کیا ہے کہ دھوپ کھانے سے جلد اور خون کی شریانوں میں موجود ایک خاص مرکب نائٹرک آکسائڈ کی سطح تبدیل ہو جاتی ہے۔ نائٹرک آکسائڈ یا NO کا مرکب قدرتی طور پر ہماری جلد کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، جو بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنے کے کام آتا ہے۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک آکسائڈ مالیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی وریدیں کھولنا بھی ہے، جس سے خون کی وریدوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے
اور بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالج کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جلد کی اوپری تہوں میں موجود پہلے سے ذخیرہ شدہ NO کی سطح خون کے وریدیں کھولنے میں ایک ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پروفیسر فیلیش نے بتایا کہ کینسر کی روک تھام کے لیے سورج کی روشنی سے بچنے کے خوف میں ایک مخصوص طرز زندگی اختیار کرنا دل کی بیماریوں کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ جلد میں موجود مرکب نائٹرک آکسائڈ بہت ہی اہم ہے جو دل کی صحت کے حوالے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال 30% اموات بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صرف برطانیہ میں دل کی بیماریوں کے باعث ہر سال 88,000 اموات واقع ہو رہی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔